ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا، وضو کیا اور پھر مسکرایا، یعنی آپ نے مسکرانے کی ادا اپنائی۔ جو آپ کے ساتھ تھے ان سے فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ یہ خود ہی سوال کیا اور پھر اس کے بعد خود ہی اس سوال کا جواب بھی عنایت فرمایا کہ ایک بار آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ وضو کیا تھا جہاں میں وضو کر رہا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے۔ صحابہ سے فرمایا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے۔ تو آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو چہرہ دھونے سے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو وضو کرنے سے گناہ دھلتے، تو پتہ چلا کہ وضو جو ہے گناہ دھونے کا ایک نسخہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیوانہ وار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا کرتے تھے۔ دیکھیں کیسے عاشق رسول عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا انہوں نے وہی انداز اختیار کیا، یعنی جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا تو انہوں نے وہی وضو کیا، اور وضو کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو یہ بھی مسکرائے، اور وضو کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے سوال کیا تو انہوں نے بھی سوال کیا، اچھا جواب بھی خود ہی دیا۔ تو اس سارے انداز انہوں نے پورے اپنائے، اور جو فضیلت وضو کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی وہی فضیلت بھی پھر انہوں نے بیان کی۔ اللہ ہمیں بھی سنتوں کا پیکر بنا دے۔ تو وضو ہم جب کرتے ہیں تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ ہمارے دھل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو ناک صاف کرنے سے ناک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ناخنوں کے نیچے کے سر اور کانوں کا مسح کرنے سے، سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے اور پاؤں دھونے سے اس کے گناہ بھی ناخنوں سمیت نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باوضو سونے کی بھی ایک فضیلت ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، ذرا سستی تو ہوتی۔ حدیث میں ہے باوضو سونے والا روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح۔ باوضو سونا عبادت ہے۔ اب سونا ہی ہے نا، باوضو سو جائیں، اب سوتے رہیں گے اور ہمارا وقت عبادت میں کاؤنٹ ہوگا، شمار ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا بیٹا اگر تم ہمیشہ باوضو رہنے کی استطاعت رکھو تو ایسا ہی کرو، کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس بندے کی روح حالت وضو میں قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی، بڑی بات، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو باوضو مرنے والا شہید، اور وضو سے رہنا یہ حفاظتوں کا نسخہ بھی ہے، مصیبتوں سے بچنے کا نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ اگر بے وضو ہونے کی صورت میں تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو خود اپنے آپ کو ملامت کرنا کہ میں باوضو کیوں نہیں رہا، تو باوضو رہیں گے تو مصیبتیں ٹلیں گی۔ فتاوی رضویہ شریف میں ہے ہمیشہ باوضو رہنا اسلام کی سنت ہے۔ باوضو رہنے کی فضیلتیں اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ شریف میں لکھی۔ نمبر 1، فرشتے اس کی صحبت میں رغبت کریں گے، قلم اس کی نیکیاں لکھتا رہے گا۔ یہ باوضو رہنا ثواب اور نیکی ہے تو نیکی لکھی جاتی رہے گی، ایک بار نہیں کہ لکھ دی، نہیں، لکھی جاتی رہے گی، لکھی جاتی رہے گی۔ اس کے اعضائے بدن تسبیح کریں گے۔ تسبیح کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ اعضائے بدن اس کے سبحان اللہ کہیں گے۔
اور باوضو رہنا تکبیر اولا پانے کا طریقہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے، نسخہ بھی ہے۔ اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی جو باوضو رہا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جب سوئے گا تو اللہ پاک کچھ فرشتے بھیجے گا جو جنوں انسان آدمی کے شر سے اس کی حفاظت کریں گے۔ جو باوضو سوتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، موت کی سختیاں بھی اس پر آسان ہوتی ہیں جو باوضو رہتا ہے۔ مرنا تو ہے نا بھائی، اب کس وقت موت آئے گی کچھ پتہ نہیں، تو بیٹھے بیٹھے چھت گر جائے، بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، بیٹھے بیٹھے کوئی فائر کر دے، کوئی دھماکہ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ معلوم نہیں۔ اگر باوضو ہوں گے مرتے وقت تو موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی۔ جب تک باوضو ہو امان الہی میں رہے۔ وضو کا طریقہ، کعبۃ اللہ المشرفہ یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے۔ زبان سے کیسے کہیں گے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ گھر کے اندر اگر کسی کا وضو خانہ وغیرہ ہے، اگر ایک تو ہوتا ہے نا واش روم کے اندر وہ بیسن پر کھڑا ہو کر وضو کر رہے ہوتے، نہیں الگ سے، یا بیسن باہر ہے تو یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے، یہ نیت کے الفاظ یا کچھ یہ ادھر لکھوا لے تو اس کو دیکھ کر توجہ رہا کرے گی۔ زبان سے اس طرح نیت کیجئے کہ اللہ کا حکم پورا کرنے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے، یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ، بسم اللہ الحمد للہ، بیچ میں واو ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ پونچوں تک، یہ دیکھیں پہنچے، یہ ریسٹ کلائی تک، یہاں تک، اور دونوں ہاتھوں کو خلال بھی، یہ خلال ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کی جو انگلیوں کے درمیان کی جگہ ہے نا، اس کو بھی اس طرح کر لیں۔ یہ یہاں تک یہ کلائی ہے، یہ جوڑ جو موو کر رہا ہے نا، حرکت کر رہا ہے، یہاں تک، یہاں تک، تو ان دونوں کو دھونا ہے اور نل پہلے بند کر لینا ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ جب آپ دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں تو اب وہ پانی تو بہتا رہے گا، اس سے پہلے اس کو بند کر لیں۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے دانتوں مسواک کیجیے، ہر بار مسواک کو دھو لیجیے۔ مسواک وضو کی سنت قبلیہ ہے، وضو میں شامل نہیں ہے، وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے، اور اس کو پہلے دائیں طرف اوپر کے دانتوں میں، پھر بائیں طرف اوپر کے دانتوں میں، پھر دائیں طرف نچلے دانتوں میں، پھر بائیں طرف نیچے، یہ ہو گیا ایک دفعہ، پھر دھو لیں، پھر دوسری بار اور تیسری بار بھی اسی طرح کریں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن کی قرات اور ذکر اللہ کے لیے منہ پاک کرنے کی نیت کرنی چاہیے، یعنی میں مسواک اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا منہ صاف پاک ہو جائے بالکل، کیونکہ میں نے تلاوت کرنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے پانی کے 3 چلو، یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا اللہ کی شان ہے، یہ ہمارا ہاتھ ہے، یوں بھی ہو جاتا 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 ہے۔ اس کے جو کام ہاتھ سے ہم نے لینے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے مطابق اس کی بناوٹ کر دی ہے تاکہ وہ کام ہم کو آسان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب چلو، یہ دیکھیں، یہ مٹھی ہم نے جو کی نا، تو اس کے اندر یہ چلو ہے، سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیں اور 3، اور ہر بار، اب وہ جب اس دوران جب ہم وہ کلی کر رہے ہیں تو نل سے پانی تو خام خواہ بہ رہا ہے نا، اس کو بند کر دیں الٹے ہاتھ سے، پھر دوسری بار بھی ایسا کریں، تیسری بار بھی ایسا کریں۔ کلی کیسے کرنی ہے کہ منہ کے اندر جو بھی جگہ ہیں حلق کے کنارے تک
یہ سارے جو ہیں اس میں پانی بہہ جائے، دانتوں کے درمیان بھی اور دانتوں کے پیچھے بھی، یہ گالوں کے اندر کی طرف زبان کی کروٹوں پر سب جگہ بہہ جائے. اور بعض بڑے اس اٹھک لگے ہوتے، ارے بھی کلی تو منہ پانی تو گھماؤ اچھی طرح بھائی، اور وہ تو جیسے سمجھیں گے سیکنڈز میں وہ تو فارغ ہو جاتے ہیں. تو ہر ایک کلی میں کچھ تھوڑی وہ کچھ کریں نا، مشق کریں بھائی، تھوڑی مشقت جھیل لیں تھوڑی سی. روزانہ ہو تو غرغرہ بھی کرنا چاہیے، جو پانی کو منہ میں لے کر یوں کرتے ہیں نا، اس کو غرغرہ کہتے ہیں. اور بعض اس کو نا غرارہ پڑھتے ہیں، غرارہ عورتوں کا لباس ہے، تو یہ غرغرہ اس کو پڑھیں گے. تو سیدھے ہاتھ کے 3 چلو، اور ہر بار آدھے چلو سے بھی کام چل جائے گا. ناک ہے کتنا بھی، اتنا سی تو ہے بھائی، تو اس کے مطابق اس کو لے کے اس میں ڈالیں. اور ناک صاف کس سے کرنی ہے؟ الٹے ہاتھ سے، ٹھیک ہے نا. اور ناک کے سوراخ کے اندر الٹی انگلی داخل کریں گے، چھوٹی انگلی جو ہے. اور یہ بھی دیکھیں اللہ کی بے شمار حکمتوں میں سے، اب ساری انگلیاں موٹی موٹی ہوتی تو چھوٹی کوئی نہ ہوتی تو ناک میں کیسے جاتی؟ تو ناک سے صفائی کیسے کرتے بھائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میرے مولا کی بہت شانیں ہیں، میرا مولا بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر. بندہ گندا ہے، اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اپنے مولا کو بھول جاتا ہے. وہ چھوٹی انگلی جو الٹے ہاتھ کی ہے، اس سے ناک کی صفائی کرنی. اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ہاتھ کو دھو لیں گے. 3 بار سے سارا چہرہ اس طرح دھوئیں جہاں سے عادتاً سر کے بال جمنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک. ایک کان کی لو، یہ دیکھیں یہ لو ہے، یہ دکھا رہے ہیں دیکھیں بھائی، یہ لو ہے، جو کان کا حصہ لٹک رہا ہے نا، یہ لو ہے. تو یہاں سے یہاں اس کان سے لے کر اس لے تک، ٹھیک ہے نا، اس کان کی لو سے لے کر یہاں سے یہاں تک. یہ سمجھیں کہ چہرے کی ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے، یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں. جہاں سے بال، یہ دیکھیں یہاں سے پیشانی کو، اور بعض کا تو گنج آ جاتا ہے نا، آہستہ آہستہ بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض کے تھوڑے بعض کے زیادہ. تو وہ نہیں، جہاں سے عام طور پر بال آنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کی نیچے تک، اور یہاں سے یہاں تک، یہ پورا چہرہ ہے. تو پورے چہرے پر پانی بہنا ہے. داڑھی، تو اب داڑھی بھی ساتھ میں آئی، خلال کرنا ہے. تو انگلیوں کو اس طرح یہ داخل کر کے یوں نکالنا، یہ خلال کا طریقہ ہے. سیدھے ہاتھ کی انگلیاں اندر کی طرف سے یوں نکال یوں کر کے، ٹھیک ہے، یہ خلال کرنے کا طریقہ ہے. اور جب حالت احرام میں ہے پھر خلال نہ کرے، تو بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے تو اس میں بال ٹوٹنے پر جرمانہ اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. اللہ حج نصیب کرے، پھر زیادہ سمجھ میں آئے گی یہ بات. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں سے، یہ سرے ہیں انگلیوں کے، پورے بھی نا سرے، یہاں سے دھونا شروع کرنا ہے. اور کوہنیوں تک نہیں، سمیت، یعنی کچھ اوپر چلے جائیں تاکہ پورا دھل جائے، بلکہ اور یہاں تک لے جائیں تاکہ پورا یہ دھل جائے. تو 1 بار، 2 بار اور پھر 3 بار. اسی طرح الٹا بازو دھوئیں گے، اور دونوں ہاتھ آدھے بازوؤں تک، یہ آدھا بازو ہے، یہاں تک دھوئیں، یہ مستحب، ٹھیک ہے. اچھا، جب جاری پانی پر وضو کر رہے ہیں، یہ جو ہم مسجدوں کی ٹوٹیاں نل جو ہیں یا گھر پر بھی نل میں کرتے ہیں، تو یہ جاری پانی کے حکم میں. تو اس میں 1 2 3 یوں نہیں، بلکہ یہاں دھو رہے ہیں تو وہیں 3 مرتبہ حرکت دے لیں، یہ 3 ہو گئے. 3، یہ دیکھیں یہ ایک ہی بار میں 3 ہو گئے. اور ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے جو اس مسئلے سے واقف نہیں اور پانی دوڑا دوڑ بہ رہا ہوتا ہے، دوڑا دوڑ. اور اسی طرح یہ بائیں جانب بھی دونوں اسی طرح دھونے کا ہے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر یا جتنے بھی، وہ پانی لے کر یوں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کیا کر رہا ہے بھائی، وہ کسی کو دیکھ لیا ہوگا تو وہ بھی شروع ہو گئے بھائی. تو یہ نہیں. اب اسی طرح اگر صرف دھوئیں تو پانی دائیں بائیں کیسے پہنچے گا. اور بعض جو ہیں وہ اس کو دھونے کے بعد پھر یہ یوں بھی کر رہے ہیں،
یعنی بتا رہے ہیں کہ مجھے قافلے میں لے جاؤ تاکہ میں سیکھوں. میں کہا ارے پیسے لے جاؤ اس کو بھائی. ایسا کرنا جو ہے یہ پانی کا اسراف ہے. چلو بھر کر کونی تک یوں چھوڑتے ہیں نا بغیر اجازت صحیحہ، ایسا کرنا پانی کا اسراف ہے. اگر پہلے دھو چکا اب یوں کر رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ پانی ضائع کر رہا ہے. پانی ضائع کرنا یہ گناہ کا کام، تو یہ وضو میں گناہ ہو رہا ہے اللہ کی پناہ. اب سر کا مسح کرنا ہے اور پانی دیکھیں ایک ہاتھ میں لیا دائیں ہاتھ میں تھوڑا سا اور نل کو بند کیا. اب اس کو یوں کر لیں. یعنی مسح کیا ہے؟ سر کے بالوں کو پانی کی تری پہنچانی، نمی پہنچانی، پانی کی تری پہنچانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نل اس کو پہلے الٹے ہاتھ سے بند کر لینا. پہلے میں بتاتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ کر کے دکھاتا ہوں. نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجیے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھوں کی تین تین انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے. پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں، یہ ہتھیلیاں ہیں ہماری، یہ ہتھیلیاں ہیں، یہ سر سے جدا رہیں. یہ دیکھیں جدا رہیں اور جو گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیں. دیکھیں یوں، اس کے بعد یوں. کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے اس دوران سر پر بالکل مس نہیں ہونی چاہیے. مس مینس ٹچ، لگنا، ٹچ نہیں ہونے چاہیے. اب کیا یہ کلمے کی انگلی جو ہے کانوں کے اندر کی سطح کا ابھی اس سے مسح ہو رہا ہے. انگوٹھے جو ہیں، تھم جو ہیں، اس میں کانوں کی باہری سطح جو ہے اس سے اس کا مسح ہوگا یوں. اور چیچی پنجابی میں، لٹل فنگر انگلش میں، اردو میں چھوٹی انگلی، اس سے کانوں کے سوراخ میں اس کا وہ ہوگا. دیکھیں چھوٹی انگلی کی ایک حکمت اور سامنے ہے کہ کان میں داخل ہو جائے. بھائی کان کے اندر کا مسح کیسے ہوگا؟ انگلیوں کی پشت یہ جو ہے اب اس سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کریں. بعض لوگ پھر یوں کر رہے ہوتے ہیں، یہ سنت نہیں. سر کا مسح کرنے سے قبل ٹونٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے. بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا، ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے، اسراف و گناہ. تو پہلے دیکھیں تین تین انگلیاں جو ہیں اس کے سرے آپس میں ملا کر اس کو یہاں سے لے کر پیچھے تک لے کر گئے. یہ ہتھیلیاں الگ رکھیں، انگلیاں کلمے کی انگلی اور انگوٹھے الگ رکھے، اور پھر یوں لے کر آئے اور پھر یوں، پھر یوں، پھر یوں، اور یہ یوں. یہ اس کا وہ طریقہ ہے. اچھا ایک طریقہ تو یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ یوں کر لیا جائے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی. جی اس سے بھی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور مزید اس کی وہ فرائض سنتیں آئیں گی تو مزید اس کی وضاحت ہوگی. یعنی صرف یوں کر کے اب اس کے بعد یہ جو انگلیوں کا جو ہے پروسیس، یہ اور کل کلمے کی انگلی اور انگوٹھے کا کانوں کے پچھلے حصے کا مسح اور اس طرح، اور یہ ساتھ میں کر لیں. یعنی وہ یوں کرنے کی ضرورت نہیں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں. ایک ہی بار میں یوں بھی ہو سکتا ہے. اب اس کا فائدہ یہ کہ کنگھی نہیں کرنی پڑے گی اور دونوں کا ثواب وہ نہیں. ٹھیک ہے، دونوں طریقے درست ہیں. مسح کرنے کے بعد اب پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں جو ہے نا وہ ہم نے دھونا ہے، اور انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور ٹخنوں کے اوپر تک، بلکہ مستحب ہے کہ آدھی پنڈلی تک. یہ ٹخنے اور گھٹنے کے درمیان جو جگہ ہے نا یہ پنڈلی ہے. اب مثلا یہ پیر ہیں تو یہ ٹخنے ہیں بالفرض، تو یہ اگر گھٹنے ہیں تو اس کے درمیان کی جگہ یہ پنڈلی، تو آدھی پنڈلی تک یہ مستحب ہے. پہلے دائیں پھر بائیں، اور یہ انگلیوں کے سروں سے دھونا شروع کریں گے. تو اس میں بھی وہی جو 3 بار کا میں نے آپ کو بتایا، ایک ٹھیک ٹھاک تعداد ہے، ان کو بیچاروں کو اس کا پتہ ہی نہیں. دونوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے. خلال کے دوران بھی ٹوٹی جو ہے، نل جو ہے، اس کو بند رکھنا ہے. اور خلال کیسے کریں گے؟ مثلاً یہ ہمارے پیر کی انگلیاں ہیں تو الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے
اس طرح اس کو ترتیب سے کرتے جائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہر عضو دھوتے وقت یہ امید کرتا رہے کہ میرے اس عضو کے گناہ نکل رہے ہیں۔ میرا اللہ، میرا مولا، میرا مالک کتنا مہربان ہے، کتنی رحمت والا ہے۔ اب یہ عبادت کی تیاری ہو رہی ہے، گناہ جھڑنا شروع ہو گئے۔ عبادت کی بھی قسمیں ہیں نا، یہ بھی وضو بھی عبادت ہے، مگر یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ مقصود وضو تو نہیں نا، مقصود تو نماز ہے، اس کو کہتے ہیں عبادت غیر مقصودہ، یہ مقصود نہیں ہے۔ اور ابھی ہم عبادت کی تیاری کر رہے ہیں اور میرے مولا کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور وضو نہیں ہمیں گناہوں سے پاک کر دیا، اور اللہ کی رحمت سے ہی امید رکھے میں دھو رہا ہوں تو یہ گناہ جا رہے ہیں۔ اور دیکھنے والے دیکھتے تھے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہا جاتا، ان کو اللہ پاک نے ایسا علم، ایسا کشف عطا کیا تھا، جب وہ وضو کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے تو دیکھا کرتے تھے کون سا گناہ جھڑ کے جا رہا ہے۔ کسی کو وضو کرتا ہوا دیکھا تو کہا بیٹا ماں باپ کو تنگ مت کیا کر، نافرمانی نہ کیا کر، حضور میں نے توبہ کی، بدکاری نہیں کیا کر، توبہ کی۔ یعنی آپ دیکھ رہے تھے، اور پھر آپ کو احساس ہوا کہ مجھے لوگوں کے گناہ نظر آتے ہیں، اچھا نہیں لگتا، اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ مجھ سے واپس لے لے۔ اور ہمارے جیسے تو سمجھیں گے دیکھ رہی ہوں، تجسس، استغفر اللہ۔ تو بھی کیوں کسی مسلمان کے عیبوں پر آپ آگاہ ہونا چاہ رہے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض: چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، کوہنیوں سمیت، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہ سمجھ رہے یہ ہاتھ دھونا بھی، کوہنیوں سمیت یہ دھونا ہی۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ دھونے کی کیا تعریف ہے؟ کسی عضو کو دھونے کے یہ معنی ہے کہ اس عضو کے ہر حصے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ صرف بھیگ جانے یا پانی کو تیل کی طرح چپڑ لینے یا 1 قطرہ بہہ جانے کو دھونا نہیں کہیں گے، نہ اس طرح وضو یا غسل ادا ہوگا۔ وضو کی 12 سنتیں: نیت کرنا وضو میں سنت ہے، بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور بسم اللہ والحمد للہ پڑھیں تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ دونوں ہاتھ پہنچوں تک یہ پہنچیں، یہاں تک۔ 3 بار دھونا یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار مسواک کرنا یہ بھی سنت ہے، مگر یہ وضو کی سنت قبلیہ ہے۔ 3 چلو سے 3 بار کلی کرنا، ٹھیک ہے؟ روزانہ ہو تو غرغرہ کرنا بھی سنت ہے۔ 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی سنت ہے۔ یہ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے، تھوڑا سا ہلکا سا سانس لے کر اس کو اوپر کریں۔ زیادہ اگر گیا دماغ میں چڑھ جائے گا پھر تو وہ آزمائش ہو جائے گی، تو احتیاط کے ساتھ۔ داڑھی ہو تو احرام نہ ہونے کی صورت میں اس کا خلال کرنا، داڑھی کا خلال میں نے طریقہ بھی آپ کو بتایا، یہ بھی سنت ہے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ پورے سر کا ایک ہی بار مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ چوتھائی سر کا فرض ہے اور پورے سر کا یہ سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ فرائض میں ترتیب قائم رکھنا اور پے در پہ وضو کرنا۔ پے در پہ کیا ہے کہ ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا، یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب قائم رکھنے سے مراد ہے کہ فرض اعضاء میں پہلے منہ، پھر ہاتھ، کوہنیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں دھونا۔ اب یہ سنتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات ہوں، دوسرا یہ کہ جماعت کھڑی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، اور اب ہم فرائض وضو کے پورے کر کے جماعت میں شامل ہوئے، سنتوں کو اس وقت ترک کر دیں، کیونکہ جماعت واجب ہے، تو سنتوں کو ترک کر کے فرائض وضو کے پورے کر کے ہم جا کر شامل ہو جائیں۔ اب وہ بعض جن کو بیچاروں کو توجہ نہیں ہوتی یا علم نہیں ہوتا تو مسواک پہ لگے ہوئے، یا وہ کلیاں اور دوغر اس پر مزے سے لگے ہوئے، ادھر جماعت جا رہی۔
مستعمل پانی کا اہم مسئلہ، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا، یہ پورا ہے، یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہو، جان بوجھ کر یا بھول کر، دہ در دہ، 100 ہاتھ 25 گز 225 فٹ، اور وہ اسکوائر فٹ کا اس میں آئے گا، اس سے کم پانی ہے اس میں پڑ جائے، بالٹی میں، لوٹے میں، ٹب میں، تو پانی مستعمل یعنی استعمال شدہ ہو گیا، اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا۔ اسی طرح جس پر غسل فرض ہو، اس کے جسم کا کوئی بے دھلا ہوا حصہ پانی سے چھو جائے تو پانی وضو اور غسل کے کام کا نہ رہا۔ ہاں، اگر دھلا ہاتھ یا دھلے ہوئے بدن کا کوئی حصہ پڑ جائے تو حرج نہیں۔ قے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر کب ٹوٹتا ہے یہ سمجھنے کی بات۔ منہ بھر قے، کھانے پانی یا صفرا کی، یہ وضو توڑ دیتی ہے۔ پیلے رنگ کا جو کڑوا پانی ہے نا، اس کو صفرا کہتے ہیں، یعنی جب آدمی کو قے آئے اور اس میں کھانا نکلے یا پانی نکلے یا پیلے رنگ کا کڑوا پانی نکلے تو اب وضو ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ مثلا کسی کو قے تو آئی مگر اس کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، بلغم نکلی، تو یہ چیز اس کا وضو نہیں توڑے گی۔ جو قے تکلف کے بغیر نہ روکی جا سکے اسے منہ بھر کہتے ہیں۔ بعض اوقات قے آتی ہے تو وہ تھوڑے کنٹرول کر سکتے ہیں ہم، اور بعض قے آتی تو وہ سب ایک دم نکل جاتی ہے، ہم روک نہیں سکتے، تو یہی منہ بھر ہے۔ منہ بھر قے پیشاب کی طرح ناپاک ہوتی ہے، جیسے نجاست ہمارے جسم سے نکلتی ہے ناپاک ہے نا، تو یہ جو قے آ رہی یہ بھی اسی طرح ناپاک ہے، تو اس میں منہ وغیرہ اب یہ ناپاک ہو گیا نا، منہ سے جہاں سے لگتی بھی نکلے گی ظاہر ہے، تو اس کو اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد پانی پیا تو پھر وہ منہ تو ناپاک ہے ابھی، تو اس کو پہلے اچھی طرح جیسے ٹیشو سے یا کسی کپڑے سے خشک کر کے صاف کر لیا یا دھو لیا، پھر پانی پینا چاہیے۔ جیسے کلی کرنے کی حاجت ہوتی ہے اس موقع پر تو پھر احتیاط کی جائے، اور کپڑوں کو بھی بچایا جائے۔ بلکہ اگر ایسی پوزیشن ہے کہ ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کو تو جا کر WC میں یا کموڈ میں کر دیں کہ ہے ہی ناپاک، اس کو وہیں فارغ ہوں، جا کر بستر پر زمین پر آئی تو اس جگہ کو بھی ناپاک کر دے گی قے جو ہے، منہ بھر قے، ٹھیک ہے۔